اعمال صالحہ یہاں بیان ہو رہی ہے، یعنی کیا وہ کوئی بندہ کسی شخصیت کا واسطہ اور وسیلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، صرف اپنے اعمال کا وسیلہ۔ اور یہاں اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ صبر بھی ایک عمل ہے، نماز بھی ایک عمل ہے۔ تم لوگ جو ہے عملوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے استعانت کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، اس شخص کے لیے کہ جو شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، یعنی شہید کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیسے زندہ ہے؟ ہم تو خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے انہیں دفناتے ہیں، کفناتے ہیں۔ یعنی کفن کا بھی مسئلہ جو ہے یعنی مشہور یہی ہے کہ جس طرح اور ائمہ کہتے ہیں کہ کفن جو ہے وہ شہید کا الگ طور پر پہنایا جائے، اور یعنی جمہور یہی کہتے ہیں کہ کفن کے ساتھ، یعنی کفن کے بغیر جو کپڑے اس میں ہیں اسی کے ساتھ جو ہے اسے دفنایا جائے۔ تو یعنی صحابی نے جو پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارواحهم فی طیر خضر تعلق من شجرۃ الجنہ، کہ شہید کی جو ارواح ہیں اللہ انہیں خوبصورت پرندوں کے قالبوں میں ڈال لیتے ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی حیات کا ذکر کیا۔ پھر قرآن کریم کے لحاظ سے بھی ایک حیات کا ثابت ہو رہا ہے۔ اس طرح یہاں فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اب شعور کی زیادہ وضاحت اللہ رب العزت نے دوسری مقام پر فرمائی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، انہیں رزق ملتا ہے۔ تیسری آیت میں الذین تتوفاہم الملائکۃ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کی روحیں، فرشتے جو ہے پاک لوگوں کی روحیں جب فرشتے قبض کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ تمہارے عملوں کی وجہ سے۔ حبیب نجار سورہ یاسین میں مشہور واقعہ ہے، حبیب نجار ایک بندہ تھا، وجاء رجل من اقصى المدینہ، یہ اس کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ شخص آیا، اس نے اپنی قوم والوں کو کہا، وہ تم پیغمبروں کی باتیں نہیں مانتے، پیغمبر جو ہے تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں اور تم پیغمبروں کی بات نہیں مانتے۔ اور کہا کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس ذات نے مجھے پیدا کیا اور مجھے اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ آگے اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے ایسے کیا تو میں تو کل گمراہ ہو جاؤں گا، میں تو رب العالمین پر ایمان لایا ہوں۔ پھر لوگوں نے جو ہے انہیں مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ تفسیر میں آتا ہے اتنا زیادہ مارا کہ یعنی اس کے پیٹ کے اوپر چڑھے اور اتنے مارتے مارتے اس کی جو پسلیاں تھیں وہ پچھلے راستے سے نکل گئی، اتنے تک آتا ہے اتنا۔ تو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے کہا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ ایک انعام ہے شہید کے لیے کہ باوجود اس کے کہ جسم اس کا کٹ جاتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ نے وہ مقام تیار کیا ہے شہید کا مقام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں کہ انہیں جنت ہی ملنی ہے۔ اور پھر آگے جو الفاظ ہیں بڑا ہی زبردست قسم کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، بس پھر وہ مارے بھی جاتے ہیں اور کافروں کو مردار بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وعدا علیہ حقا، یہ ایک ایسا سچا پکا وعدہ ہے جو اللہ نے تورات میں بھی کیا، وعدا علیہ، یعنی تورات میں بھی اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا، انجیل میں بھی یہ کیا اور قرآن میں بھی۔ اب بتاؤ مجھے ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اب مجھے بتاؤ اللہ سے زیادہ بھی کوئی ایسا ہے کہ جو وعدے کی پاسداری کرے، وعدے کو پورا کرے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ اور اس کا جو ہے خصوصی طور پر سورہ توبہ میں زیادہ تفصیلی ملتا ہے شہید کے درجات کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، اے مومنو تمہاری ضرور آزمائش ہوگی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہر چیز سے، من الخوف، خوف میں سے بھی خوف آ جائے گا، کیا خوف کی حالت میں تم کسے پکارتے ہو؟ پتہ چل جائے گا کہ ایک مومن بندہ جب اس پر خوف آ جائے وہ اللہ کو پکارتا ہے یا غیروں کو پکارتا ہے۔ اسی طرح بھوک آ جائے گی، لوگ پھر بھوک کی وجہ سے وہ کہیں گے یار فلاں جو ہے حرام چیز ہے، یعنی بھوک میں یعنی حرام چیز یعنی بقدر یعنی مضطر ہونے کے
بقدر کفایت کے انسان استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسی بھوک جسے جو ہے یعنی کھا پی بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود مال و دولت اس کے لیے کامل نہیں ہو رہا، تو لوگ جو ہے اسے آمادہ کر لیتے ہیں، خیر یار سود لینے، بینک سے قرضہ لینے. تو یہ اللہ اس وقت دیکھنا چاہتا ہے بندہ حرام کی طرف جاتا ہے یا حلال کی طرف جاتا ہے. اسی طرح وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کی وجہ سے مال کم ہو جائے گا آپ کے پاس. وَالْأَنفُسِ، جانے آپ کا بیٹا مر جائے گا، حقیقی بیٹا، بڑا جو ہے بڑا محبت والا بیٹا، بچپن میں، جوانی میں، ہر حال میں، کسی بھی کیفیت میں اللہ رب العزت اسے موت دے دیتے ہیں اور تمہاری آزمائش اس میں ہوتی ہے. وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی ہو جائے گی. لیکن ان سب حالات میں تو تمہاری آزمائش ہونی ہی ہونی ہے. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے، آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. حدیث قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي أَلِف لام میم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا. اللہ فرماتے ہیں کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ ہی جائیں گے بس، یعنی اللہ رب العزت وہ یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم نے اللہ پر ایمان لائے، اور انہیں جو ہے نا ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. اس سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا، تمہیں بھی ضرور آزمایا جائے گا. تو یہاں بھی یہی آزمائش کی بات ہے. خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے. صبر کرنے والے لوگ کون ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، قالوا، تو یہ جو ہے ہر حال میں یہی کہنے والے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. یعنی کوئی سی بھی نقصان ان کا ہو جائے وہ کہتے ہیں یار یہ چیز بھی اللہ کی تھی، میں بھی اللہ کا ہوں، لہٰذا جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی طرف، جو ہے میں اللہ کا ہوں جب، تو میرے ساتھ لگی جتنی وابستگی، جتنے انعامات و اکرامات ہیں یہ بھی اللہ کے ہیں، لہٰذا جو ہے یہ سارے کے سارے ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہ تو ویسے لوازمات ہیں میرے. اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان پر رحمتیں برستی ہیں ان کے رب کی طرف سے. صلوات ان کا بھی معنی رحمت درود کے ہے، اور رحمت ان کا معنی آگے تشریح دوبارہ تاکید کے طور پر فرمایا بڑی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. یہی لوگ ہیں ہدایت والے. ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کا نام تھا، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے ان کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے لٹا کر تھوڑی دیر کے لیے یعنی پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑیں، اس مقام کا ذکر ہے کہ صفا اور مروہ، وہاں سے انہوں نے یعنی چکر لگائے تھے. تو یہ چکر اللہ رب العزت نے ایک شعائر بنا لیا کہ اسلام میں اب یہ شعائر ہوگا کہ دیکھو جی میرے ایک خلیل اللہ، یعنی میرے ایک خلیل بندے نے جو ہے اس طرح ایک عادت بنائی ان کی ازواج نے، تو یہ عادت قیامت تک جاری رہے گی. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے بعد میں جب یہ صفا اور مروہ اسی طرح یعنی پہاڑیوں میں کوئی بھی طواف کر لیتا تو پھر کیا کر لیتا، صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹتا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ دو بندوں نے جو ہے یعنی ایک عورت اور ایک شخص نے جو ہے، ایک نائلہ نام کا بت تھا، ایک نائلہ تھا اور ایک اسی طرح ایک اور بت تھا. ان دونوں نے یعنی ایک دونوں شخص تھے، ان دونوں نے زنا کر دیا اور خانہ کعبے کے اندر کیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو مشرکین مکہ نے جو ہے نا ان کے آباء و اجداد نے انہیں سزا دی، مار دیا جگہ پہ. لیکن مارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا عبرت کے طور پر بنایا جائے کہ انہیں مار کے جو ہے نا ان کا یعنی بعد والے لوگ بھی ان سے عبرت حاصل کریں کہ اس طرح برا کام آئندہ کبھی ایسا نہ ہو. تو انہوں نے جو ہے نا ان کا بت بنا لیے، کیونکہ جسم تو انسان کا زمین پر کچھ مدت کے لیے ہوتا ہے، پھر زمین کے ذرات زمین کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں. تو انہوں نے بت بنا لیا، ایک کو صفا پر رکھا اور ایک کو مروہ پر. انہوں نے کہا کہ جب ادھر سے ہم جائیں گے تو اس کو ماریں گے، ادھر سے آئیں گے تو اس کو ماریں گے، یعنی چپل سے ادھر مار لیتے تھے. جب ایک قوم ادھر سے گزر ہوئی تو وہ اسی طرح جو ہے افعال سر انجام دیتی تھی. اگلی قوموں نے جو ہے نا نرمی آتی گئی، انہوں نے جو ہے نا یعنی پہلے والوں نے ذرا زور سے مارنا تھا، دوسرے والوں نے آہستہ مارنا تھا. تیسری قوم جب آئی انہوں نے جو ہے صرف ہاتھ لگانے کو ہی کافی سمجھا، اور چوتھی قوم جب آئی انہوں نے کہا یہ تو بابرکتی چیزیں ہیں یار، جو ہے نا ان کا بوسہ بھی لیا جائے. تو بس جو ہے نا شرک کی بنیاد ایک پڑ گئی. تو یہ ایک یعنی ایسے بنیاد پڑی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جب اسلام میں آئے تو انہوں نے جو ہے نا جب بیت اللہ کا طواف کیا تو اللہ نے صفا اور مروہ کو بھی شاعر بنایا تھا. اب وہ عار محسوس کرنے لگی یار یہ تو کیا واقعے کی وجہ سے اخلاف بت نائلہ اور جو ہے دوسرا بت تھا ان کی وجہ سے ہم ایسا کرتے تھے، یعنی وہ پچھلے واقعے کو انہوں نے جو ہے ان کے ذہن میں نہیں رہا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. اب جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ، تو اس پر یہ کوئی گناہ نہیں ہے یطوف بہما، ان دونوں کے طواف کرنے سے. یعنی
اس پر یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ نائلہ بت یا دوسرا جو بت ہے اس کا طواف کر رہے ہیں، بل در حقیقت اللہ کے شاعر کا وہ طواف کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طواف ہے یہ واجب کے درجے میں ہے، یہ طواف واجب کے درجے میں ہے، اور یہاں فلا جناح کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ان دونوں میں جو آپ یہ گناہ سمجھ رہے ہو، یہ گناہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا، جو بھی نفل، جو بھی زیادتی کرے گا بہتر والے کام میں، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان ہے، علم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے اتارا، من البینات، روشن دلائل میں سے، والہدی، اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ جو ہم نے لوگوں کے لیے واضح کر دیا، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی کتاب اللہ کا مسئلہ، ہدایت کا مسئلہ جب ہم نے قرآن و سنت میں واضح کر دیا ہے، اب جو شخص بھی چھپاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کی سزا کا ذکر ہے۔ 3 بندوں کا جو ہے ذکر ہوگا، ایک یہاں، ایک تیسرے پارے کے آخر میں، اور ایک 5ویں پارے کے آخر میں، تینوں کا الگ الگ ذکر کرتا ہوں آگے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو جو ہم نے اتارا ہے، واضح دلائل اور ہدایت کے راستے جو کتاب میں واضح روشن طریقے سے ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور جو ہے وہ بیان کرنے لگے، فاولئک اتوب علیہم، پس یہی لوگ ہیں، ان لوگوں پر میں رجوع کروں گا، وانا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ تین قسم کی بندے ہوتے ہیں، ایک عالم ہوتا ہے یعنی جاننے والا، دوسرے نمبر پر ایک جاہل عام بندہ، اس کی جو ہے توبہ، پھر تیسرے نمبر پر ایک وہ بندہ جو ہے منافق ہوتا ہے۔ تو ان تینوں کی توبہ کی شرائط ہے۔ عالم بندہ سے اگر کوئی اس طرح مسئلہ ہو جائے، اس نے کوئی گناہ کا کام لوگوں کو بھی بتا دیا، تو اس کے لیے توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ ایک جاہل بندہ ہے، اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا، اس کی توبہ کی 2 شرائط ہیں، اور جو منافق بندہ ہوگا اس کی توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ یہ قرآن کریم میں جا بجا بیانوں کی 3 مقامات میں نے ذکر کیے۔ اب یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ عالم کی توبہ کا ذکر ہے، کہ عالم شخص اگر کوئی گناہ کا بات آگے جو ہے لوگوں کو بتا دے، حق کو چھپا دے، یا جو ہے یعنی ایک غلط روش پر لوگوں کو چلا دے، تو کیا وہ صرف اور صرف عام توبہ اس کے کر لیے کافی ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے کافی نہیں۔ اللہ فرما رہے الا الذین تابوا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ محض اپنی توبہ کرے، یعنی رجوع فی اللہ، اللہ کے سامنے رجوع کر لے، رجوع الی اللہ کرے، واصلحوا، اور اپنا عمل کو درست کرے، وبینوا، اور پھر لوگوں کے سامنے بیان بھی کرے کہ دیکھو مجھ سے یہ غلط مسئلہ ہوا ہے، صحیح مسئلہ یہی ہے۔ اور یہ تینوں شرائط اللہ رب العزت نے عالم کی توبہ کا یہ ذکر کیے۔ دوسری توبہ کا جو عام بندہ ہے وہ صرف اپنی توبہ کرے گا، اصلاح کرے، یہ 2 شرائط ہیں عام بندے کے لیے۔ تیسرے نمبر پر جو منافق ہے اس کی توبہ کی 4 شرائط ہیں، الا الذین تابوا، توبہ کرے، واصلحوا، اور اصلاح کرے، اپنے عمل کو درست کرے، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے، واخلصوا دینہم للہ، اور دین میں وہ اخلاص اختیار کر لے، کیونکہ اخلاص منافق میں سب سے بڑی کمی جو ہوتی ہے وہ اخلاص کی ہوتی ہے، ایک دین کو مضبوطی سے تھامنا، اور تیسرا اخلاص۔ یہ اس کی توبہ کی شرائط میں 2 جاتی ہیں، اور عالم کی شرائط میں سے ایک بیان کرنا بھی ہے۔ فرمائے ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے؟ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے، کیونکہ کفر کی حالت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہونے کی حالت کے بغیر کسی اور حالت میں نہیں مرنا، یہ بات۔ دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یعنی اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن کفر کی حالت میں اپنے موت کو جو ہے نہ چاہو، بلکہ ہمیشہ مومن یہی دعا کرے، اللہ جیسا کیسا بھی ہوں، گناہ میرے ہزاروں ہیں، لیکن اے اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھنا، میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا ہے، اور یہ سب سے اولین درجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے کافر جن پر لعنتیں برستی ہیں وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، تخفیف نہیں ہوگی، ہلکا نہیں ہوگا ان سے عذاب، اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آخر میں اللہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ او بھائیو، یہ ساری چیزیں جو ہے جتنی اللہ رب العزت نے بیان کی، کس مسئلے کے لیے بیان کی؟ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، تم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو وہ ذات اکیلی ذات ہے،
اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ اس کی جو ہے کسی قسم کی عادات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ اکیلی ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی نفع نقصان دینے والا سوائے اس کے، الرحمن جو انتہائی مہربان ہے۔ مہربانی کی کیا کہنے کہ مہربانی کا مفسرین معنی کرتے ہیں کہ ایسا مہربان ہے، اللہ کی مہربانی ہی کی وجہ سے کافر کھا رہے ہیں۔ اگر اللہ مہربان نہ ہوتا تو کافر کو اللہ ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن اللہ مہربان ہے، الرحیم، لیکن رحم اس کا صرف مومنوں کے ساتھ ہے کہ اللہ مومنوں کو پر رحم کرنے والا ہے۔ اور اس رحمت کا اظہار آج تو ہمیں اتنا اس کا احساس نہیں ہے، ہزاروں نعمتیں ہیں، احساس ضرور ہونا چاہیے، لیکن قیامت کے میدان میں ہمیں ضرور احساس ہوگا کہ اللہ کی رحمت کس طرح برستی ہے ایمان والوں پر۔ اللہ ہم سب کو